میرے بھائیو تے گرامی قدر سامین، میرے آقا کریم نے مکے دیاں گلیاں دے اندر نبوت دا اعلان فرمایا تے اپنے دشمن بن گئے، دوست دشمن بن گئے، جدے ہاتھ وچ کچھ نہیں سی آندا انہیں میرے نبی نو نعوذ باللہ الیاذ باللہ گندیاں گندیاں گالاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں۔ جدے ہاتھ وچ پتھر آیا انہیں میرے نبی نو پتھر ماریا، جدے ہاتھ وچ سوٹی آئی انہیں میرے نبی دی طرف سوٹی اٹھائی، جدے ہاتھ وچ کچھ نہیں آیا انہیں برے ارادے نال میرے نبی دی طرف انگلی اٹھائی۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ادھر کافران دا پراپے گنڈا شروع ہو گیا اور ادھر مدینے دے تاجدار دیاں خشبوواں شروع ہو گئیاں۔ ادھر ایک ایک کر کے روزانہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے لوگ میرے آقا دے دامن رحمت دے نال وابستہ ہونا شروع ہو گئے اور کافران دیاں صفان دے اندر کھلبلی مچ گئی، سارے سر جوڑ کے تے بہ گئے۔ انہاں کیا اگر ایہی حال رہا نا کچھ جان دنہ بعد ساڑھے بچے تے بچیاں ساڑھے گریبان نپ کے تے گلیاں چبار کٹ دین گے۔ لہذا ابو جہل نے مکے دیاں گلیاں دے اندر ہوکا لا کے تے لوگاں نو کٹھا کیتا، اپنے ڈرائنگ روم دے اندر بٹھا کے تے صدارت کر کے تے اجلاس بلایا۔ ابو لہب بھی آیا، عتبہ بھی آیا، ابو سفیان بھی آیا، شیبہ بھی آیا، حارث بھی آیا، بڑے بڑے کفار ابو جہل دے سامنے بیٹھے نے۔ ابو جہل کہندا ہے اوہ تک رہے ہو نا، اے چند دن ہوئے نے محمد مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، آئے روز ایک ایک کر کے بندہ ادھے دامن رحمت دے نال وابستہ ہو رہا ہے اور لات منات تے عزہ تے حبل دی مخالفت ہو رہی ہے تے سارے آنے ساڑھے خدا چھوڑ کے تے ایکو خدا دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر یہی حال رہا نا کچھ جان دینا بعد اسی اپنے گھر وچ رہن دے قابل بھی نہیں رمانگے۔ لہٰذا میں تساں سارے سردارانو تاں بلایا ہے، لہٰذا سر جوڑ کے ببو تے فیصلہ کر کے جاؤ کہ اے جڑا کم چل پیا ہے اے کمیں ختم ہوئے گا، اے جڑی تحریک چل پئیے کمیں رکیں گی۔ سارے بیٹھے ہوتے اپنی اپنی رائے دے ہو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، میرے نبی دا سکا چاچا بھی ابو جہل دے سامنے بیٹھا ہے، جدا نا ابو لہب ہے، اے میرے نبی دا چاچا سکا بھی ہے، نالے اسلام دا ازلی تے پکا دشمن بھی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہندا ہے اگر اجازت ہوئے تے میں بولا۔ ابو جہل کہندا ہے چل بول تو کہ کہنا چاہنا ہے۔ ابو لہب نالے مکے دا سردار بھی ہے، مکے دے اندر ادھی بڑیاں ٹورا تے بڑا ٹیکا ہے۔ ابو لہب کہندا ہے میرا مشورہ ایوے نعوذ باللہ الیاذ باللہ ایک نوجوان تیار کرو جڑا پتاں دا بڑا ڈاڈا دیوانہ ہوئے، لات منات تے عزہ تے حبل نال ٹوٹ کے پیار کرن والا ہو، ادھے ہاتھ وچ تلوار دیو تے تلوار ایویں نہیں دینی بلکہ زہر دے اندر بجی وہی تلوار ادھے ہاتھ دے اندر دینی ہے تے ادھے ذمہ لانا ہے کہ جا نعوذ باللہ تو محمد دا سر قلم کر کے لے آیا ہو۔ میں بڑیاں بڑیاں تاریخ دیاں کتاباں پڑھیاں نے، بڑیاں بڑیاں تحریکاں میں پڑھیاں نے، جب تک انہاں دا بانی جیوندہ روے تحریک جاری رہندی ہے، انہاں دا قائد اور بانی مر جائے تے تحریک ختم ہو جاندی ہے۔ لہٰذا میں اس نتیجے تے پہنچے آماں کہ اگر نعوذ باللہ مصطفیٰ دا سر قلم کر دیتا گیا اے تحریک ایتھے ہی مک جائے گی تے ایتھے ہی کھیڑ مک جائے گی۔ لہٰذا نوجوان تیار کرو۔ ابو جہل کہندا ہے بھائی جان تواڈی تجویز بڑی چنگی لگی ہے، مینوں میرے دل نو لگی ہے، لیکن افسوس اس گل دا ہے اس تجویز تے عمل نہیں ہو سکدا۔ ابو لہب کہندا ہے ادھو کہندا ہے چنگی ہے، ادھروں کہندا ہے عمل نہیں ہو سکدا، وجہ دسنا کیویں۔ ابو جہل کہندا ہے مخالفت اپنی جگہ تے، لیکن اے تے دسنا جڑا بندہ سا پیجیا او خیری نال واپس آ جائے گا۔ او بولو نا یارا، گنگے بندیاں نو چھٹی ہے، ڈوریاں نو بھی چھٹی ہے، جنہاں ماما نو گالاں کڑیاں اپنی بیوی پچھے انہاں نو بھی چھٹی ہے، جنہاں نے پیو نہیں بید بھی کیتی ہے 11 بیلیاں پچھے انہاں نو بھی چھٹی ہے۔ باقی لوگ تے سبحان اللہ بولو، ایک باری پھر سبحان اللہ بولو۔ ساتھیا مخالفت جنیا اپنی جگہ تے، لیکن اے دس بھی جڑا بندہ پیجیا وہ خیری نال مڑ کے آسی ہائے 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 تینوں پتہ نہیں عمر نو جے پیجیا سلے جڑیاں بڑا بڑکا مار کے گیا سی بھئی شام تو پہلے سر لے کے آواں گا، آج تک انتظار پہ کرنے ہیں، سر لے کے آنے بجائے اپنا سر محمد دے قدمہ قربان کر بیٹھ۔
لہذا بندہ بھیجن کی گل نہ کرے ہو ابو لہب آخنا ہوئے چلیا تو ماڑیاں لفظاں تے غور نہیں کیتا میں عام بندے نی گل نہیں کیتی میں آکھیا بندہ او ٹھونڈو جڑا بتاں نال پیار کرن والا ہوے لات منات تے عزا تے حبل نال ٹٹ کے محبت کرن والا ہوے میں عام بندے نی گل تے نہیں کیتی اس آکھیا یارا میں تیری گل سنی ہے بندہ تے اسی لیکن اسی تے آخر انسان ہی نا کوئی فرشتہ تے نہ لینا بھیجنا کوئی جن تے نہ لینا بھیجنا جڑا انسان اسی او اتھو مڑ کے کون نے آن لگا بہرحال اے جڑی تیری تجویز ہے نا بھی بندہ بھیجو تے تلوار دیو تے او سر لے کے آوے اے کم نہیں ہونا ابو جہل نہ پیڑا جا منہ بڑا کے نہ میں ماڑا جا بہ گیا ہنا ٹھیک ہے جی میں اپنی تجویز دیتی ہے نہ مننے تے نہ منو اور بھی تے بندے بیٹھے نہ اپنی اپنی گل کرسن ابو لہب نہ پتر عتبہ نواں نواں جوانی پیا چڑھے تے ہاتھ کھلا کر کے ہنا چاچا میں گل کراں ابے نہیں تے گل تساں نہیں مننی ماڑی منسو اس آکھیا تو ہی پتر ہے اساں نہ چل پتر پتری ہیں تو دس بھئی تیرے ذہن وچ کیا گل آنی ہے تیری تجویز اور سجیشن کیا ہے تے عتبہ آخنا ہے چاچا میری تجویز اے ہے اگر منو نا تے میں تساں کی گارنٹی دینا اے کھیڑ ایتھے ہی مک جاسی آئندہ تو بعد محمد نہ کسے کلمہ نہیں پڑھنا ابو جہل آخنا ہے گل کر کیا کرنا چاہنا ہے عتبہ آخنا ہے میری تجویز اے ہے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا چوک چوک اے پراپے گنڈا کرو نعوذ باللہ اللہ یاز باللہ کہ محمد جھوٹ ہے اللہ یاز باللہ نعوذ باللہ اے پراپے گنڈا کرو کہ اے جھوٹ ہے تے جڑا جھوٹا ہوگا نا چاچا اس نے گل کوئی نہیں سننا دو چار بندے من کنسن دوہاں چواں دیاڑیاں بعد وہ بھی منہ پھیر کے پرے ٹر جاسن لہذا اے پراپے گنڈا اگر کیتا جائے نا نہ مارن نہیں لوڑ ہے نہ بندہ کو پیجن نہیں لوڑ ہے پراپے گنڈا کرو جتھے ببو اے ہی گل کرو جتھے کھلو اے ہی گل کرو جتھے جاؤ اے ہی گل کرو جس کی ملو اے ہی گل کرو نعوذ باللہ اللہ یاز باللہ تے ابو جہل آنا ہے چھوٹے بڑے میاں دے بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ تو تے پیو نالوں ہی پیڑیا کچھی گل کیتی ہے وہ کیڑے منہ نال جھوٹا کیے 40 سال ہو گئے اسی آپے پیا ہنیا محمد گلہ نہ سچا ہے وعدے نہ پکا ہے ابو جہل کیا تم ہی بہ جا تیرے پیو بھی غلط گل کیتی ہے چلے آتے تم ہی غلط گل کیتی ہے تسی دوئے پیو پتر بہ جاؤ تے سارے بہ گئے میرے دوستوں تے میرے بھائیو انہاں آکھیا چل پیو نہیں منیاں منی میری بھی نہیں منی جیڑا بندہ کھلنا ہے تو آنا ہے تم ہی بہ او بھی غلط ہے او بھی غلط ہے ہن اساں کی جب بلایا ہی تو آپے کوئی تجویز دے نا اساں نہیں تے نہ پیا سننا نہ مننا ہے نہ سننا ہے اسی بولنے ہیں تو آنا ہے غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے تو اپنی کو تجویز دے اپنی کو سجیشن دے نا تینوں جے سردار بنایا ہے مکے نا ابو جہل آنا ہے اے ہون گل کیتی نے نا اگر چاہنے ہونا کہ میں تجویز دیاں تے میں ہون دین لگا نے تجویز تھوڑا جا دھیان کرے ہو سارے توجہ کرے ہو سارے ہاں توجہ کیتی ابو جہل آنا ہے میری تجویز ہے اساں تمکیاں بھی دیتیاں اے باز نہیں آیا اساں لالچ بھی دیتی ہے اے پھر بھی باز نہیں آیا میری تجویز ہے یمن نہ ایک بات شاہ حبیب بن مالک اس نہ نائے میں چاہنا اس کی بلایا جائے وہ بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے پہلی تے گل ہے مکے بھی جوں ہی آیا نا تے اس نہ روب اتنا ہے کہ انہاں کلمہ پڑھنا لیاں اس نہ نا سن کے ہی نس جانا ہے انہاں کھلنا ہی کوئی نہیں تے اگر اے گئے نہ کھل تے وہ اتنا پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے اتنا علم والا بندہ ہے وہ اسانا تے انہاں نے درمیان فیصلہ کرا دے سی اور کوئی ایسی گل کر کے جاسی کہ انہاں کو اس نہ جواب ہی کوئی نہ ہو سی تے اسانا کم بن جاسی گرامی قدر حاضرین و سامعین مکے والیاں نے یمن چو ایک بندہ بلایا گزشتہ جمعے تے ایہی گل چل رہی سی نا تو صاحب آباد نا اس دا حبیب بن مالک سی اور بڑے مان نال تے فخر نال بلایا تے مکے والے گلیاں وچ منادی کرا رہے سن کہ مکے والے ہو گھبراؤ نہیں تو اڈا پار لین والا ہے تساں نے پینڈے مکن والے اے جڑی تحریک چل گئی ہے نویں نویں لوگ مسلمان ہو کے اساں نے بتاں دے خلاف گل بات کر رہے اے انقریب تحریک دب جان والی ہے ختم ہو جان والی ہے انہاں پوچھیا کیویں ختم ہوئے گی انہاں جواب دیتا کہ اساں حبیب بن مالک بلا لے ہے آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا
ابو سفیان بھی کہہ رہے اسی آن دی دیر ہے فیصلہ ہو جائے گا، ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ سارے کہہ رہے سن آن دی دیر ہے فیصلہ ہو جائے گا، تقدیر بھی کہہ رہی سی ٹھیک کہہ رہے ہو آن دی دیر ہے فیصلہ ہو جائے گا، جبریل بھی کہہ رہے اسی ٹھیک کہہ رہے ہو مکے والے ہو آن دی دیر ہے فیصلہ ہو جائے گا، عرش والا خدا کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہے ہو یار دیاں نظراں تلے آنتے دیو نا فیصلہ ہو جائے گا۔ حبیب بن مالک آ گیا، انہاں بڑا جلوس کڑیا، اس نے آ کے شکریہ ادا کیتا تے سب تو پہلے جڑا سوال کیتا میں نے کیوں بلایا جے؟ ابو جہل آکھیا میں خط وچ اشارہ تے کیتا سی جناب علی کہ رشتے چ لگنا ہے پتریا، پہلے ٹھیک رہا ہے 40 سال تو بعد انہاں سا لڑنا ہے، حبیب آہنا ہے وہ کی کہنا ہے؟ تے ابو جہل آہنا ہے وہ آہنا ہے تساں نے سونے والے خدا بھی جھوٹے چاندی والے بھی جھوٹے لوہے لکڑی والے بھی جھوٹے اکو سچ ہے۔ مہربانی جڑا بولے گا میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری زبردستی تے ہے نہیں، اپیل کر سکتا ہوں بھئی سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے حبیب آہنا اچھا او آہنا اکو ہے تے تسی کیا آہنے ہو تساں نے کتنے تے ابو جہل آہنا ہے جناب تسی چونکہ مکے تو واقف نہیں ہو، اتھے نہ سیویلائزیشن تہذیب و تمدن تساں کی پتہ نہیں، اتھے نہیں جتھے تک گل ہے نا خداواں نہ حساب ہی کوئی نہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی لمبے بھی پستے بھی، امیراں نے سونے دے لوہاراں دے لوہے دے جڑے لکڑی دا کام کر دے انہاں لکڑی دے بنائے تے موچی جڑے انہاں چمڑے نے خدا بنائے، اے خداواں نہ حساب کوئی نہیں جے، بارش والے خدا علیحدہ، ہوا چلان والے علیحدہ، پتر دین والے علیحدہ، تیاں دین والے علیحدہ، اے خداواں نہ کوئی اتھے بالکل صاحب ہی کوئی نہیں جے، بہت سارے نے کو ہزاراں لکھاں نہیں تعداد وچ نے۔ اللہ اکبر۔ تے حبیب بن آہدہ ہے او کے آہدہ ہے ابو جہل آہدہ ہے میں آکھیا جے وے او گلی گلی کوچے کوچے جتھے کھلوے اے ہی آہدہ ہے هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حبیب بن مالک کہندا ہے چلو تواڈی گل وی سن لئیے، ہن ذرا چلو نا میرے نال، میں تواڈے بھتیجے محمد نو ملنا چاہنا ہوں۔ ہائے ہائے۔ ابو جہل ابو لہب نو کہندا ہے چل اتھوں نکلن والی گل کر، انہیں آکھیا کیڑے پاسے جانا چاہنا ہے؟ ابو جہل کہندا ہے سنیا نہیں آکے پیا کہندا ہے کہ مینوں محمد کو لے جاؤ، کوئی اختلاف اپنی جگہ تے سنیا، لیکن ایک واری مینوں دس نہ جڑا ایک ٹر گیا محمد کو نو واپس کوئی نہیں آن لگا۔ ہائے ہائے۔ او پتھراں تی کلمے بولو نا یار، او پتھراں تی کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ آج دا دن 14 اگست دا دن ہے، اے اوہی دن ہے جدوں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے میرے نبی دے نا تے اے ملک بنایا سی۔ اے ملک سیاست دانا وستی نہیں سی بنیا، اے ملک جمہوریت وستی نہیں سی بنیا، اے ملک لمیاں لمیاں بلڈگاں وستی نہیں سی بنیا، اے ملک مدینے والے نبی دے نا دے صدقے بنیا سی۔ آج جتنی اچھی آواز نال بولو کہ قائد اعظم تے علامہ اقبال نو بھی پتا چل جائے کہ میں جڑا ملک بنایا ہے اس ملک دے باسی اج بھی مدینے والے دی شان بیان کر رہے نے۔ او پتھراں تھی کل مل کے بولو، او پتھراں تھی کل میں پڑھا جان، پتھراں تی کل میں پڑھا جان دائے، او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان۔ آئے ہائے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے،
او ان بولیاں نو وی بلا جاندا حبیب کہندا ہے اے آپس وچ کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں جے اگر تسی نہیں لے کے جاندے ہو نا تے میں ایڈی دوروں اگر مکے آ سکنا وانا تے میں تواڈے بھتیجے نون ایویں نہیں جانا مل کے جانا ہے ابو لہب کہندا ہے نہیں جناب والا اے ایویں بے وقوف آدمی چولاں پیا ماردا ہے اے اگر نہیں جاندا تے آؤ میں تانوں لے جانا وا ابو لہب ابو جہل پیچھے پیچھے ابو سفیان تے عتبہ پیچھے پیچھے نظر تے حارث پیچھے پیچھے تے یمن دا بادشاہ بھی بن مالک اگے اگے اوے میرے کوٹھا کلاں تے قرب و جوار تو آن والے بھائیو توجہ چانا اگے اگے یمن دا بادشاہ ہے پیچھے پیچھے مکے دے مشرک تے رئیس نے اوے چلنے مدینے دے تاجدار دا دروازہ آ گیا ابو جال کہندا ہے میں اگے کوئی نہیں جے جانا او نے دروازہ میں اگے کوئی نہیں جانیا سونیا بلایا تینوں ضرور ہے لیکن او تک لے دروازہ آپ پہ جا کے دروازہ کھڑکاؤ حبیب بن مالک آہستہ آہستہ چل دیاں میرے نبی دے دروازے تے آیا انہیں کنڈا کھڑکایا انہیں دستک دیتی لیکن اے یمنی بادشاہ اے گل نہیں جاندہ اے او دروازہ ہے جتھے جبریل نوی دستک دین دی اجازت نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے او دروازہ ہے جتھے جبریل نوی پلکاں نال اجازت لین دی لوڑ پیندی ہے حضرت علامہ فخر الدین سیالوی آستانہ علیہ سیال شریف دے عظیم چشم و چراغ نے آپ کہندے نے میں مدینہ پاک نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری دین گیا تے اتھے دو دروازے نے گنبد خضرا دے آمنے سامنے ایک دا نام باب السلام ہے ایک دا نام باب جبریل ہے حضرت سیالوی فرماندے نے میں باب جبریل لنگیا نا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہونے واسطے تے مینوں ایویں لگا جبریل نے میرے کان وچ گل کیتی آئے ہائے علامہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر فخر الدین سیالوی آپ فرمانے مینوں ایویں لگا کہ جبریل ماڑے کناں وچ گل کیتی ہے تے کسے مرید آکھیا جناب گل نہ تے دسنے ہو پے تے اے وی پتہ نہیں بھئی اس آکھیا کیا ہے تھوڑا جہا اولی بولے زور لا کے بولے آئے ہائے پیر صاحب فرمانے نے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا آنکھوں کی پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا ذرا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کے دربار کا یہ جڑا یمنی ہے نا اس نو اے نہیں بتا بھئی اتھے دستک نہیں دینی لیکن میرے بھائیو حبیب بن مالک نے دستک دیتی میرے آقا کریم حجرے تو باہر آئے اوہ کون باہر آیا نبیاں دا امام باہر آیا
اوے کون باہر آیا؟ محبوب رب ذل جلال باہر آیا۔ اوے کون باہر آیا؟ آمنہ دلال باہر آیا۔ اوے کون باہر آیا؟ جدے صدقے اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے۔ اوے کون باہر آیا؟ جدے صدقے زمین و آسمان دا نظام قائم ہے۔ سرکار باہر آئے۔ حبیب بن مالک نے جوں ہی میرے نبی نو تکیا نا تے اُدیاں اکھاں تاڑے لگ گئیاں۔ کدے سرکار دی متھے نو ویکھے، کدے سرکار دیاں زلفاں ویکھے، کدے میرے آقا دا سینہ ویکھے۔ او تو اجے مینڈا ماہی نہیں ڈٹے آؤ جنوں ویکھ کے چن شرما وے اے ادھی راتی اے دن چڑھ آویں جے سونا رخ تو نقاب ہٹا اے جد سونا ہتھ پھلاں وچ پاوے تے ہتھ پھلاں رل جاوے او کوٹھا تے بڑین والے او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال جلی نہ جا۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کعبے والموں مایا۔ اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز ہے۔ اے سخیاں دا انداز نہیں ہوندہ، بخیلاں دا انداز ہوندہ ہے۔ میں تو انہوں جانا نہ جانا اے گل میں نو پتہ ہے اتھے دے لوگ بخیل نہیں نے، سخی نے۔ کعبے والموں مایا، سارے بولو کعبے والموں مایا۔ او ایک سونا تو لگنے تے تجھا پھر بھی تم آیا۔ حبیب بن مالک نے میرے نبی نو ویکھیا نا تے میرے آقا کریم نے حبیب نو ویکھیا۔ آپ نے 3 سوال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کون ہے، کتھوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ حبیب کہندہ ہے میں یمن دا رہن والا واں، بادشاہ واں تے میں آپے نہیں آیا وہاں تیرے رشتہ داراں دے کہن تے آیا۔ انہاں دا خیال ہے نعوذ باللہ اللہ یاد باللہ تسی جادوگر ہو تے میں تو اڈا فیصلہ کرنا آیا وہاں۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے تے ٹائم دسے گا نا تو میرا فیصلہ کرنا آیا ہے یا اپنا کرنا آیا ہے۔ تو پتھراتی کل میں او پتھراتی کل میں پڑھا جان دائے، او گنگیاتی گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او ان بولیاں نویں بھلا جان دائے۔ سرکار نے جدوں یہ فرمایا نا یہ تے ٹائم دسے گا نا کہ تو میرا کرنا آیا ہے یا اپنا کرانا آیا ہے، تے ابو جہل ابو لہب کی کونی مار کے آہنا اتھوں نکل، ہائے 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 آہنا اتھوں نکل۔ اس آکھیا کیا ہو گیا جنے سنیا نہیں ہو؟ اس آکھیا کچھ بھی نہیں ہونا، گھبرا نہیں، بلایا ویا تے ہن تھوڑا جہا حوصلہ رکھ، ہن تھوڑا جہا صبر رکھ تے خیر ہو سی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اے پڑھیا لکھیا بندہ ہے، ایڈی جلدی اپنا ایمان نہ فیصلہ نہیں کرنا۔ تو ایمیں گھبرا گیا یار، آگے بھی آکھیا نکل اتھوں تے ہن بھی پیاہنا ہے نکل۔ اس آکھیا کچھ بھی نہیں ہونا، اے پڑھیا لکھیا بندہ ہے، کوئی عام سوال تے اس نہیں نہ کرنے، اس بڑے اچھے سوال کرنے، سوال تے سن نہ جنیا ہویا کیا ہے بھئی گل نہیں ہونی تے تو آہنا اتھوں نکل۔ تے ابو جہل ابو لہب کی آہنا ہے چلو ٹھیک ہے پھر اگر تیری ہے تو پھر من لینے ہاں، چلو پھر چلنے ہاں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حبیب بن مالک میرے آقا نو فرماندا ہے کہندا ہے سونیاں تے من مونیاں جگ نالو سونا اج تک میں نہیں ویکھیا،
ایڈا سونا جنا میں نہیں ویکھیا آپ نو کہندا ہے تسی بھی مصروف ہو تے میں بھی بڑا مصروف ہاں بادشاہاں تے حکومت سنبھالی ہوئی ہے تے بڑا لمبا سفر کر کے آیا میں لمبے چوڑیاں گلاں کرنیاں نہیں نہ اتنا میرے کول ٹائم ہے میں مختصر جئی گل کرنا چاہنا وا فیصلہ کن گل کرنا چاہنا وا میں تواڈے تے دو سوال کرنے نے اگر دو سوالاں دے جواب دے دیتے تساں ٹھیک ٹھیک تے میں وعدہ کرنا وا بھرے مجمع دے اندر میں تیرے غلاماں وچ اپنا نام لکھا کے جاواں میرے مولا میرے آقا مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار مسکرا پے گویا پوری کائنات مسکرا پئی آپ نے فرمایا دو سوال تو آکھے نے میں تے نہیں آکھے نا اوے میری آفرے وے تو دو سوال کر یا 200 سوال کر تو 2000 سوال کر اگر تیری مرضی ہے 2 لاکھ یا 2 کروڑ سوال کر اوے تو سوال کر دا جا محمد جواب دیندہ جائے اے سوال دو تو اپنے کولوں آکھے نہ میں تے نہیں آکھے نہ دو کر اے تو پہ کہنا ہے میں دو کرنے نے میرے بھائیوں میرے دوستو اے گل جوں ہی کیتی نہ حبیب بن مالک نے تے میرے آقا نے جواب دیتا تے ابو جال ابو لہب نو کہندا ہے ہن ایتھے کھلن دی دلیل کوئی نہیں رہ گئی نکلن والی گل او بولو نا یار سبحان اللہ او ہون اتھے ہون نکل سے سنیا نہیں ہاں اس آکھیا کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے پڑھے لکھے سوال کرسی نا اونچے سوال کرسی تے تینوں او کہہ گیا ہے یارا ایڈا بے صبرا ہو گیا ہے اس آکھیا اے پیاہنا ہے 2 کر 200 کر 2 لاکھ کر 2 کروڑ کر سوال تو کر جواب میں دے ساں تے تیرا تے تجربہ ہے ہی نہیں میں زیادہ جاننا سوال آلہ ٹڈے وچ ہونا ہے جواب پہلے دے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماتائیں اے ہاتھ سرے تے دھر دا حبیب بن مالک کہنا ہے سنیا میں بس 2 ہی کرنے زیادہ نہیں کرنے آپ نے فرمایا بول کڑے کڑے سوالن آہنے میں کتاباں پڑھے ہے کہ ای آہنے نعوذ باللہ تسی جادوگر ہو تسی آہنے ہو میں اللہ نہ نبی ہاں تے میں نکھیڑا کرنا ہے بس آج میں فیصلہ کرنا ہے میں کتاباں پڑھے ہے جادوگر نہ جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چلنا اگر تسی نبی ہو جادوگر نہیں ہو تے پھر میرا سوال ہے وے آسمان دے ٹکڑے آسمان تے چند دے ٹکڑے کر دیو تو آڑا غلام بن جاوا حضور مسکرا پہ آپ نے فرمایا ایک سوال تے دعا وہ آہنا ہے پہلے اے پورا کرنا پھر دعا بھی میں دسانا میرے آقا کریم نے فرمایا حبیب ایتھے تویں تے میں تے 2-4 بندے کھڑے نے اگر میں تے کھڑے کھڑے تیرا مطالبہ پورا کر دیتا تے 2-4 بندیاں تک گل جائے گی میں چاہنا ماں کہ 2-4 بندیاں دے سامنے کم نہیں ہونا چاہیے دا بلکہ تھوڑا جہاں میں توانوں ٹائم دے ناوا تسی مکے دے اندر اعلان کرا دیو عرب دے اندر اعلان کرا دیو لوکی سارے جمع ہو جان میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے تیرا مطالبہ پورا کراں تاکہ کسے نو شک نہ رہ جا مکے دیاں گلیاں دے اندر منادیاں پیاں ہوندیاں نے سارے مکے والے جبل ابو قبیس دی طرف چل دے آ رہے نے تے میرے دوستو حبیب بن مالک پہلے پہاڑ دے نال کھڑائے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال اپنے حجرے تو باہر آئے آپ نے کملی اوڑی ہوئی ہے پچھے پچھے ابو بکر پچھے پچھے عمر تے عثمان پچھے پچھے علی تے حضرت بلال بلال بار بار آسمان والویک کے کہہ دینے مولا اے میرے مولا
یار نے بڑا اچھا دعویٰ کیتا ہے، یار دی لج رکھ لویں، لا مکان چو آواز آئی محبوب میرا ہے، سفارشہ تو کیوں پیا کرنا ہے؟ اگے اگے مدینے والا، پچھے پچھے نوکر تے غلام، تاجدار گولڑا پیر مہر علی، آپ دی روح کدرے پھر دی سی تے چشتیاں دا سردار کہندا ہے آریت آریا او اگے سوہنا صلی علی تے پچھے خلقت ساریا۔ او مل کے بولو نا، گنگے تے ڈوریاں نو چھٹیے باقی بولو، اگے سونا صلی علی تے پچھے خلقت، اگے سونا صلی علی تے پچھے خلقت ساری۔ پیر صاحب فرمانے نے علم نشرح دا سینہ آئے ہائے، اے او شیرن جڑے لوگ پنجاب نے اندر مینوں ہزارہ فرمائشاں کر کے سننے تے میں تو انہوں چٹکی مار کے پیا سنانا تے سبحان اللہ بھی لے علم نشرح دا سینہ او میرا جملہ نہیں جے تاجدار گولڑا دا جملہ جے، سارے بولو علم نشرح دا سینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھار مدینہ حبیب بن مالک میرے آقا دے نال کھڑا ہے، صحابہ دائیں بائیں نے پورا مکہ جبل ابو خویس دے ارد گرد جمائیں، میرے آقا نے کملی اپنے جسم تے اوڑی ہوئی ہیں، مدینے دے تاجدار پہاڑی دی چوٹی تے آئے تے لوکی تک رہے نے، آج بڑے حیران نے، کچھ بندے آسمان دے چنول ویکھن، کچھ بندے رحمان دے چنول ویکھن، اور کچھ بندے 14ویں دے چنول ویکھن، کچھ بندے 12ویں دے چنول ویکھن، میرے نبی کریم پہاڑی تے کھڑے نے، لوگاں دی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے سرکار دی طرف، میرے آقا نے اچانک کملی چوں اپنا ہاتھ کڑیا، اے او ہاتھ تھے جنہوں اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا، میرے آقا نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک کملی چو باہر کڑیا تے 3 انگلیاں ہتھیلی تے رکھ کے انگوٹھا ٹھپ کے تے شہادت دی انگلی آپ نے جو ہی آسمان دی طرف کیتی نا، اوے خدا دی قسم جا کے پیا کہنا، چان نے ہلڑا شروع کر دیتا، چان نے ہلڑا شروع کر دیتا، چان نے ہلڑا شروع کر دیتا، ایک ٹکڑا دائیں میں دعا پائیں میں، ادھر چان ٹوٹیا، ادھر حبیب دے کفر دا تالا بھی ٹوٹ گیا، تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشیں وچ اے تن من دھن دی رئی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ میرے آقا کریم فرماندے نے حبیب بن مالک تسلی کر لے ٹوٹ گیا، آہا تسلی کر لے ٹوٹ گیا، تے حبیب اگوں رو کے کہندا سونیا تمہیں تسلی کر لے اے بھی ٹوٹ گیا، بلندی پہ اپنا، بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا مل کے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔
حبیب بن مالک نو میرے آقا نے فرمایا ٹوٹ گئی، آدھا سونیا ادھر بھی ٹوٹ گئی ہوئی، اپنی پگڑی لا کے میرے آقا دے قدمہ چ رکھ کے کہندا سونیا اپنے غلاماں وچ اپنے غلاماں وچ مینوں بھی شامل کر لے۔ ابو جہل اوتھے ہی مٹی لے کے اپنے سر وچ پانی شروع کر دتی، آدھا مار چھوڑے آئی، آیا ساڈی دعوت دیویں تے کلمہ ساڈے دشمن دا پڑھ کے پیا جانا ہے۔ ابو لہب نو ابو جہل کہندا میں آخدا جیسا اے پتھراں تی کلمے، آئے 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 اے پتھراں تی کلمے پڑھا جان دائے، اے گنگیا تی گلاں کرا جان دائے، اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اے اڑبولیاں نویں بلا جان دائے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حبیب کہندہ سونیاں توڑ دیتا ہی ہون جوڑ کے بھی میں کھانا۔ آئے آئے میرے آقا میرے مولا مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار نے فرمایا حبیب جیڑا نبی توڑ سکتا ہے نا وہ جوڑ بھی تے سکتا ہے نا۔ میرے آقا کریم نے دوبارہ اپنی شہادت دی انگلی چند دی طرف اٹھائی تے چند دے دو ٹکڑے ٹوٹے ہوئے آپس دے اندر جڑ گئے تے میرے آقا نے فرمایا حبیب ٹوٹ بھی گئی جڑ بھی گئی، تو جدوں آیا سے نہ تے تو میں نے کہا سی میں دو سوال کرنے نے، میں تے تینوں آفر کیتی سی تو جتنے سوال کر میں تیرے جواب دیاں گا، لیکن تو کہا نہیں نہیں میں دو کرنے نے، تو ایک سوال کیتا ہے ویکھ لے میں پورا کر چھوڑے آئی، ہن دعا سوال دس نہ تیرا دعا سوال کیڑا ہے۔ میرے بھائیو کتاباں دے اندر آندا ہے حبیب روندہ پیا جائے اودی زبان وچوں لفظ نہیں نکل دے، اودے جسم تے لرزت آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب دسنا تیرا دعا سوال کیڑا ہے، دسن جو گا ہوئے تے دسے، تڑپ دیاں اپنا سرکار دیاں قدمہ جرک چھوڑے آؤ تے رو بولدا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب میں بار بار کہہ رہے ہیں تیرا دعا سوال کیڑا ہے، تو سوال دس محمد جواب دیویں گا، لیکن او دسدا نہیں بولدا نہیں تڑپدا جا رہے ہیں، میرے نبی دے قدمہ دے اندر سر رکھ کے تے روندا جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نہیں دسنا تے میں دساں، تو نہیں دسنا تے میں دساں۔ خیال آیا کہ مسلمانوں کو بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی بات جان جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نہیں دس رہے ہیں تے میں تیرا سوال دس دینا وا۔ ہاں ہاں تیری ایک بیٹی ہے، اکھوں انی ہے، منہوں گنگی ہے تے پیروں معذور ہے اور چار پائی تے پئیے اور ادا جسم ایویں میں جویں گوشت دا لوتھڑا ہوندا ہے، او دائیں ہو جائے تے بائیں پاسا نہیں پرت سکدی اور اگر کھبے ہو جائے تے سجے پاسا نہیں پرت سکدی، اٹھ کے بہ نہیں سکدی، ٹر نہیں سکدی، چل نہیں سکدی۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹراں کول انہوں لے کے گیا ہے، بڑے بڑے دواخانیاں دے پھوئے پھرے نہیں، لیکن تیری بچی نو کسے ڈاکٹر کولوں شفا نہیں ملی۔ تیرا دعا سوال تیری بیٹی دے بارے چی جدوں چان ٹوٹ کے جڑ رہا سی تے تو دل وچ سوچ رہا سے کہ سونیاں ٹوٹے چانوں تے جوڑ سکدا ہے، بیماراں دے ٹوٹے جسم بھی جوڑ سکدا ہے یا نہیں جوڑ سکدا۔ میں جدوں چن ٹوٹے وے نو جوڑ رہا سا تے تو دل وچ سوچ رہا سے کہ آیا ٹوٹے وے چن تے جوڑ سکدے نے، آیا مریضاں دے ٹوٹے وے جسماں نو ہی جوڑ سکدے نے یا نہیں جوڑ سکدے۔ تے رو کے کہندا نام یا رسول اللہ، اللہ دے نبی ٹھیک سوال دسیا جے۔ میرے آقا نے فرمایا تو کسے ڈاکٹر دے دروازے تے نہیں آیا ہے، دواخانے تے نہیں آیا ہے، کسے کلینک تے ہسپتال دے وچ نہیں آیا ہے، تو نبوت دے دروازے دا سوالی بن کے آیا ہے۔ اتھے شفا دیندیاں
دیر نہیں لگدی اوے جا کے یاد کریں گا تیری بچی نو ٹھیک بھی کر دیتا ہے انہوں اپنا کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے رو کے کہندہ ہے واہ واہ شان محمد تیری تے اچے رتبے تیرے اے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں تے ہاتھ یمن وچ تیرے آپ نے فرمایا جڑی بول نہیں سی سکتی جا تیرے نال گلاں کریں گی جڑی تک نہیں سی سکتی تینوں ویکھے گی جا کے انہوں اپنا دیدار کرا اوے جڑی ٹر نہیں سی سکتی تو دروازہ کھڑکائیں گا آپوں آ کے تیرا کنڈا لائیں گی آپ نے فرمایا جا تے ہاتھ بن کے کہندا کتھے جاواں ہن جان جوگا تیرے آئی نہیں آ لجپال پریتا اے توڑ دے نہیں لجپال پریتا اے توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں مل کے بولو گھر آیا نو خالی اے موڑ دے نہیں پھر خیر کرم دی پا دے دے اور تائیں بولے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں غوث زمان پیر صاحب فرمانے نے اے جوڑا لالاندا آئے ہائے سارے مل کے بولو آواز نال آواز ملا کے میرا کلیجہ ٹھرے گا دعا دیاں گا جوڑا لالاندا اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے بعض بندیاں دی عادت ہوندی ہے سر ہلانے زبان نہیں کھول دے میں اتھے کہندا ہونا کہ سر 1.5 کلو دا زبان چھٹا کی دی جڑی چیز وزنی ہوئے ادا حرکت دینا اوکھا ہے تے جڑی ہولی ہوئے ادا حرکت دینا سوکھا ہے میں تو انو اوکھے نہیں سوکھے کم دی اپیل پیا کرنا جوڑا لالاندا او ہاتھ پڑھ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپالا جوڑا لالا دا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپالاں دا تے پیر مہر علی تاجدار گولڑا دے بیٹے دا ناسی قبلہ بابو جی آپ دا ایک کوئی بیٹا ہے کلوتا قبلہ بابو جی سرکار آپ دے کول ایک مرید آیا آ کے کہندا تواڈے ابا جان تے بڑے دوڑے پڑھ دے سن تو اساں کدے نہیں پڑھے آپ نے فرمایا تو کیڑا سنیا میرے والد صاحب کول دوڑا آدھا میں ایک دن حضرت صاحب دی بارگاہ وچ بیٹھے اساں آپ نو جلال آیا تے کہندے نے جوڑا لالاں دا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا کم نہیں لجپالاں دا انہوں نے اپنے پیران دی طرف اشارہ کر کے آکھیا کہ پیران نے میرا ہاتھ پکڑے تے اج تک نہیں چھوڑیا آپ نو بھی جلال آ گیا قبلہ بابو جی فرمانے نے جوڑی لالاں دی آواز نال آواز ملا کے مولو آپ فرماتے نے میرے ابا جان نے کیا سی جوڑا لالاں دا تے میں انہاں دی بید بھی تے نہیں کرنا چاہنا وانا میں نیواں ماں چکے بیٹا ماں تے میں اپنا دوڑا پڑھاں گا جوڑی لالاں دی او دودھ ساڑا اپنا سی پر جاگ سیالاں دی اصل وچ پیر میر علی شاہ صاحب جڑے ہے سر نا انہاں نو خلافت ملی سی آستانہ علیہ سیال شریف کی او بیٹا اس نی طرف اشارہ کر کے آہدہ ہے ہن سارے بولو میں تو انو ساری گل دست دیتی ہے جوڑی لالاں دی او دودھ ساڑا اپنا سی پر جاگ سیالاں دی آپ نے فرمایا حبیب
میں لج نہیں توڑ رہا ہاں، میں تینوں کہہ رہا تو جلدی جا اپنی بیٹی نال جا کے ملاقات کر، جیڑی تیرے نال گلاں نہیں سی کر دی تیرے نال گلاں کریں گی، تیری کنڈی لائے گی، جا کے انہوں اپنا دیدار کرا۔ میرے بھائیو حکم جوے میرے آقا کریم دا چل دائے، 2 قدم چل دائے تے پھر مڑ کے سرکار نو تک دائے، 2 قدم چل دائے تے پھر مڑ سرکار نو تک دائے۔ آپ نے فرمایا کہ پیا تکنا ہے آہد ہے جی کر دائے سونیا ہر ویل، جی کر دائے سونیا ہر ویلے، تینوں کول بٹھا کے تک دروا، مل کے بولو جی کر دائے سونیا ہر ویلے، تینوں کول بٹھا کے تک دروا، ہر وال میرا اکھ بن جاوے، محتاج نہ میں اس اکھ دروا۔ کوٹ مٹھن والا بابا فرید بولے آپ فرماتے نے تن میرا ایک کنگی ہوئے تے زلف محبوب دیوان، او پوش میرے دی بن جائے جوتی تے پیر محبوب دیا تے میاں صاحب کہنے نے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، او جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ میرے بھائیو چل دیاں مکے چوں یمن آ گیا، دروازے دے کول پہنچ گیا تے دروازہ کھڑکا کے تے کان لا کے سن دائے میری بیٹی دی آواز آندھی ہے یا نہیں ہو، بیٹی دی آواز آنی ہے یا نہیں آنی۔ سونے نے جے کیا سی اپوں جا کے تیری کنڈی کھولے گی، کن لا کے کھڑا ہے دروازے دے نال۔ میرے بھائیو بیٹی اپنی ماں نو کہندی اماں جان کون آیا دروازے دے؟ اماں کہندی ہے میری دھیے لگدا ہے تیرا باپ آیا ہے، مکے فیصلہ کرن گیا سی لگدا ہے مڑ آیا ہے۔ ماں نو نہیں پتا فیصلہ کرن گیا نہیں سی، اپنا فیصلہ کروان گیا سی۔ او پتھراں تی کل میں تھوڑا جہا لنک جوڑ دئیے تھوڑا، او پتھراں تھی کل میں، او پتھراں تھی کل میں پڑھا جان دائیں، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائیں، او سکیاں کھجوراں، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائیں، او ان بولیاں نویں بھلا جان دائیں۔ آکے کہندی ابا جان ذرا کھلیو میں اپوں کنڈی لاواں گی۔ بچی سیڑھیاں تو تھلے اتر دی آ رہی ہیں، نالے پڑھ دی آ رہی ہیں لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ سارے بولو لا الہ حق لا الہ۔ بچی نے کنڈی لائی، پیو نے اپنی بیٹی نو کھڑا ویکھیا تے گھٹ کے تے سینے نہ لیا، کدے متا چمے کدے رخسار چمے کدے ہاتھ چمے، آدھے میری دھیے تے
تینوں تے بڑیاں بڑیاں ڈاکٹراں کو لے کے گیا آرام نہیں آیا مینوں دس اے تینوں شفا کیویں ملی ہے اے تیریاں اکھاں چ بینائی کیویں آئی ہے تیریاں کناں چ سنوائی کیویں آئی ہے تیری زبان وچ گویائی کیویں آئی ہے تو کیویں چل کے آئی ہے کلمہ پڑھنے تے میرا کنڈا لایا ہی دروازے دا اے دھیے مینوں دسنا تیرے نال ایک ماجرا ہویا ہے بیٹی کہندی ہے ابا واہ اے لمبی گل ہے ایتھے میں نہ دس سکدی میرے نال چلو میں کمرے چ بیٹھ کے آرام نال دساں گی اوے باپ بیٹی کمرے دے اندر آئے بیٹی باپ چار بھائی تے بیٹھ گئے تے بیٹی نو باپ کہندا ہے دس نہ تھیے ماجرا مینوں سارا سنا بیٹی کہندی ابا جان مینوں تے پتہ کوئی نہیں سی میں تے نابینی ساں بیمار ساں میری ماں نے مینوں دسیا ہے کہ تو چار پائی تے لیٹی وئی سے میں صحن دے اندر رات دے ٹائم بیٹھی ساں اچانک میں چن نو ویکھیا انہیں ہلنا شروع کر دیتا چن نے ہلنا شروع کر دیتا ہلدیاں چن دا ایک ٹکڑا دائیں آیا دوا بائیں آیا پھر تکدیاں چن جڑ گیا باپ کہندا دھیے پھر کے ہویا تے بیٹی کہندی ہے واہ واہ چن جڑیا نالی ساڑی چار دیواری دے اندر خوشبو آ گئی تے پوری حویلی معطر ہو گئی تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا تھے کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں ٹھہرے آئے تھے تے کر گیا نور اجال دو گھڑیاں او ٹھہرے آئے تھے تے کر گیا نور اجالا حبیب کہندا بیٹی مینوں آن والے دی کوئی نشانی تے دسنا بیٹی کہندی ہے بابا کے دساں ماہ مدن ہائے 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 سارے بولو ماہ مدن ایک گورا سا بدن ماہ مدن ایک گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھا کے پھبن آئے ہائے شاید تو انہوں جملے سمجھ نہیں آ رہے ماہ مدن ایک گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھا کے پھبن آئے ہائے بخیل بندیاں دی داد میں نہیں چاہی دی سخی بولو سبحان اللہ دکھا کے پھبن سنا کے سخن دکھا کے پھبن سنا کے سخن ابا پھونک گئے میرا تن من دھن میں کیا حبیب دی بیٹی ہور کیویں انہوں ویکھے آئی حبیب دی بیٹی دی آواز میرے کان وچ آئی کہ کعبے ول منہ مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک باری پھر بولو پیار لو یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں میرے دوستو
حیران ہو کے تے بیٹی نال گل بات کر رہے ہیں تے کہندا ہے بیٹی پھر کے ہویا؟ بیٹی کہندی ابا تے آن والے نے جدوں مینوں ٹھیک کر دیتا میں اپنی اکھاں نال اودہ چہرہ ویکھیا، میں اپنی اکھاں نال اودی زلفاں ویکھیاں، میں اپنی اکھاں نال اونوں تکیا تے اودیاں گلاں سنیاں تے میں آن والے نوں کہیا اوے آن والیا سونیا میرا بابا مینوں بڑیاں بڑیاں ڈاکٹراں کول لے کے گیا ہے، مینوں آرام نہیں آیا، میرا بابا گھر نہیں مکے کسے کم گیا ہویا ہے، تو ذرا ٹھہرنا میرے بابے نوں آن دے تینوں پیسے دیویں گا، تینوں ہدیے تے تحفے دیویں گا۔ آن والا کہندا ہے دھیے مینوں ہدیاں تے تحفیاں دی لوڑ نہیں، اگر مینوں دینا ہی کچھ چاہنی ہے نا تے میرا کلمہ پڑھ لے۔ تے بابا میں پوچھے بغیر ادا کلمہ پڑھیا ہے۔ ابا جان اے دسو تساں وی چن ٹوٹ دیاں ویکھیا اور رو کے کہندا دھیے میری فرمائش تے ٹوڑیا گیا سی، توڑیا بھی ہے سائیاں تے جوڑیا بھی ہے۔ تے بیٹی دعا سوال کر کے کہندی ابا پھر تساں کلمہ بھی پڑھیا یا نہیں پڑھیا؟ تے بابا رو کے کہندا دھیے کہ دساں میں تے قدماں وچ جھک کے تے کلمہ پڑھیا ہے، تو بھی پڑھیا ہے، آ دوئے تیری ماں کول جائیے تے انہوں بھی پڑھائیے لا الہ الا اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سینکڑیاں لوگ بیٹھے نے، مسجد دے اندر گونج پا کے سارے ذرا کلمہ پڑھو لا الہ حق لا الہ۔ اج میں جانا وا مختلف جگہ تے میں لوگ کہندے نے وارسی صاحب تقریراں بڑیاں پیاریاں کردے ہو، لیکن ایک گل نال تواڈے نال اختلاف ہے، جدوں نماز تو بعد بلند آواز نال کلمہ پڑھ دے ہو نا تے ساڈیاں نمازاں ٹوٹ جاندیاں نے، لوگاں دیاں برباد نہ کریا کرو نمازاں، ہولی ہولی کلمہ پڑھ لویا کرو۔ میں کہیا اے کیڑی نماز ہے جڑی کلمے نال برباد ہوے؟ اوے تیری برباد ہوندی ہے، میری کلمے نال آباد ہوندی ہے۔ او میری تیرے نال لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تیرا عقیدہ اپنا ہے، میرا ایمان اپنا ہے۔ میں ایک گل جاننا ماں اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا مل کے بولو لا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں میاں صاحب دے دربار تے کھڑی شریف کھڑا ساں تے قبر دے کول کھلو کے میں کہیا بابا جی اس آیت دا معنی کیوے؟ تے میاں صاحب کہندے نے پھوکاں مار بجھاون نجیدی، پھوکاں مار بجھاون نجدی، نور محمد والا او نور محمد کدے نہ بجھسی، اے وعدہ حق تعالی